بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم جتنے قواعد تجوید کے آج تک ہم پڑھ چکے ہیں ان کی مشق کریں گے۔ قوف کے اوپر پیش ہے تو اس کی آواز ہوگی قو، لام کے اوپر پیش اور اس کے بعد واو ساکن قلو قلو، با کے اوپر دو پیش ہیں قلوبن قلوبن، یا کے اوپر شد ہے، اب با کو یا کے ساتھ سختی سے ملائیں گے قلوبن، اور یہاں مد غنہ بھی کریں گے قلوبن، یا کے اوپر زبر یا اور آگے واو ساکن، زبر کے بعد واو ساکن ہو تو یہ واو لین ہوا کرتا ہے۔ یہاں اب اس واو کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے یاو یاو قلوب یاو، میم کے اوپر زبر، ما الف کے حمزہ کے نیچے زیر ای، یومئی قلوب یومئی، ذال کے نیچے دو زیر ہیں ذن قلوب یومئذ، آگے واو مشدد ہے، ذال کے نیچے دو زیر اور آگے واو مشدد ذیوں ذیوں، واو کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف ہے، زبر کے بعد الف ہو تو یہ الف مدہ ہوا کرتا ہے و، ہمیشہ واو کو منہ گول کر کے پڑھتے ہیں و، جیم کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز ہوگی جی، فا کے اوپر زبر ہے فا، تا کے اوپر دو پیش ہیں تن، قلوب یومئذ واجفۃ قلوب یومئذ واجفۃ، جی اس سے آگے گول دائرہ ہے، یہ واقف کی علامت ہے۔ آگے دیکھیے الف کے اوپر زبر ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے آ، با کے اوپر جزم ہے اور با کے اوپر جب جزم ہو تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے، یعنی اس کو ذرا سے جنبش دے کر حرکت دے کر پڑھتے ہیں اب صاد کے اوپر زبر، اور صاد پر حروف میں سے ہے، موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے ہے، اور صاد کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی صو، اور اس کے بعد الف ہے، زبر کے بعد الف ہو تو الف مدہ ہوتا ہے صو، را کے اوپر پیش ہے اور را کے اوپر جب پیش ہو تو یہ پر پڑا جاتا ہے رو، آگے ہا کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف، زبر کے بعد الف ہو تو یہ الف مدہ ہوگا، یہاں ہا کو قدریں کھینچ کر پڑھیں گے الف مدہ کی وجہ سے۔ اب صاروہا روحا، اگلا لفظ دیکھیے معتدن اثیمن، میم کے اوپر پیش تو اس کی آواز ہوگی مو، عین کے اوپر جزم ہے یعنی سکون ہے، عین ساکن ہے، مع، تا کے اوپر زبر تا، دال کے نیچے دو زیر دن معتدن معتدن، الف کے اوپر زبر آ، الف کے اوپر زبر ہو یا حمزہ کے اوپر زبر ہو دونوں صورتوں میں آواز ایک ہی ہوگی آ، تا کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ساکن، زیر کے بعد اگر یا ساکن ہو تو یہ یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ذرا اب تھا کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے تی، میم کے نیچے دو زیر ہیں، اس کی آواز ہوگی من معتدن اثیمن، سراجا وہاجا، سین کے نیچے زیر سی، را کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف مدہ، یہاں را کو کھینچ کر پڑھیں گے را سرا، جیم کے اوپر دو زبر جن، یہاں جو جیم کے بعد الف ہے اس کو پڑھنے میں ملا کر پڑھنے میں سکپ کر دیں گے، اور پھر آگے واو مشدد ہے سراجا، واو کے اوپر شد اور اس کے بعد ہاں ہے، ہاں پر بھی شد ہے وہا سراجا وہا، ہاں کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف مدہ ہے، ہاں کو کھینچ کر پڑھیں گے ہا، جیم کے اوپر دو زبر سراجا وہاجا، وَأَنزَلْنَا، واو کے اوپر زبر اور اس کے اوپر شد بھی ہے، یعنی اگر یہاں وقف کریں گے تو پھر تو الگ الگ پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر یہ جو جیم ہے اس کو واو کے ساتھ ملا دیں گے جاؤں، واو کے اوپر زبر و، الف کے اوپر زبر آ، نون کے اوپر ساکن ان، نون ساکن کے بعد زائے، اب یہاں اس نون ساکن پر غنہ کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی اور لام اور را میں سے کوئی حرف ہو تو پھر تو غنہ نہیں کریں گے، اگر ان 8 حروف کے علاوہ کوئی حرف ہو
تو پھر غنہ کریں گے. وَأَن زا کے اوپر زبر، زا لام کے اوپر جزم ہے، زل زا کو لام کے اوپر گرائیں گے، زل نون کے اوپر زبر نہ اور اس کے بعد الف مدہ، تو اس نون کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَنزَلْنَا اگر ان دو آیات کو آپس میں ملائیں گے تو پھر یوں پڑھیں گے سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا. اگلا کلمہ دیکھیے، نون کے اوپر زبر نہ، اس کے بعد الف مدہ، تو اس نون کی آواز کو ذرا کھینچ دیں گے، نا نا. را کے اوپر دو پیش ہیں، رن نارن. ہا کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف، زبر کے بعد الف ہو تو اس آواز کو ذرا کھینچ دیتے ہیں، ہا ہا. میم کے نیچے زیر ہے، می یا کے اوپر زبر یا، حامیہ تا کے اوپر دو پیش ہیں، تن نارن حامیتن نارن حامیتن. میم کے اوپر زبر اور نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے. نون ساکن کے بعد یہ یہاں پر اس چھوٹے میم کا ایک قاعدہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں ایک چھوٹا سا میم لکھا جاتا ہے اور اس نون ساکن کو بیچ میں سے سکپ کر دیتے ہیں اور اس نون کی جگہ ایک چھوٹی میم ساکن جو ہے اس کو لے آتے ہیں، پڑھنے میں بھی اور لکھنے میں بھی. تو یہ ہوگا ممب ممب. خا کے نیچے زیر ہے، خی ممبخی، لام کے اوپر زبر ہے لا، ممبخیلا ممبخیلا.